بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے صرف کا سبق نہیں پڑھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں پہلے آپ کو پچھلی ساری چیزیں یاد ہو جائیں، پھر ہم اس کو انشاءاللہ لے کر تھوڑا سا آگے چلیں گے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج انشاءاللہ صرف کے سبق سے متعلق میں کچھ سوالات آپ لوگوں کو بھیجوں گا گروپ کے اندر۔ اب جب سوال آپ کے سامنے آئے تو دو صورتیں ہیں، یا تو اس کا جواب آپ کو یاد ہوگا، دوسری صورت یہ ہے کہ جواب یاد نہیں ہوگا۔ دونوں صورتوں میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو جواب آپ کو یاد ہے تو وہ جواب مجھے سینڈ کریں، جواب یاد نہیں ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، سوال آپ کے سامنے آ گئے، اب اس کا جواب یاد کر کے آپ نے مجھے سینڈ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم ترکیبیں پڑھ رہے تھے، اس ترکیب میں یہ جو حدیث نمبر 5 ہے نا، اس کو تھوڑا سا توجہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک قاعدہ بھی بتاتا ہوں، الحیات الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا ایمان کا کیا ہے؟ شعبہ ہے۔ اب یہاں پر الحیاء، اس کے اوپر ہم پیش پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ آپ لوگ جان چکے ہو کہ الحیاء اسم ہے، اور اسم جب عوامل سے خالی ہوتا ہے، اسم جب عوامل سے کیا ہوتا ہے؟ خالی، تو اس کے اوپر رفع ہی پڑا جاتا ہے، پیش پڑا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر پیش پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح شعبتن، یہاں تا کے اوپر ہم پیش پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کہ یہاں کوئی عامل موجود نہیں ہے، اور یہ ہے بھی اسم۔ الحیاء اسم ہے اس لیے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے، اور شعبتن یہ اسم ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہے، تو اس کو بھی ہم نے مرفوع پڑھنا ہے کیونکہ شروع میں کوئی عامل موجود نہیں ہے جو زبر دے یا زیر دے۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، من الایمانی، نون کے نیچے زیر پڑھیں گے۔ کیوں پڑھ رہے ہیں بھی زیر؟ اس لیے کہ من آگے، اور من حروف جارہ میں سے ہے، اور حروف جارہ جو ہیں وہ اسم کو کیا دیتے ہیں؟ جر دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں۔ اتنی بات تو ہو گئی مکمل، لیکن جب ترکیب کریں گے تو یہاں آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوگی۔ الحیاء کو آپ نے مبتدا بنا دینا ہے، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ الحیاء معرفہ ہے، اور معرفہ جب کلام کے شروع میں آ جائے تو وہ کیا بنتا ہے؟ مبتدا، یہ تو ہو جائے گا مبتدا۔ لیکن یہ شعبتن کو ہم کیا بنائیں گے؟ اس کا پہلے ایک قاعدہ سمجھ لیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب نکرہ اسم موجود ہو، نکرہ، نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ عام اسم، جو کسی پر خاص طور پہ دلالت نہیں کرتا، عام اسم ہے۔ تو نکرہ جب آ جائے اور نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے، نکرہ کے بعد حرف جار اور پھر اس کے بعد مجرور ہو، تو نکرہ کو بناتے ہیں موصوف، اور جار مجرور کو ثابت فعل وغیرہ سے متعلق کر کے اس کی صفت بنا دیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر شعبۃ نکرہ ہے، تو شعبۃ کو نکرہ ہونے کی وجہ سے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جار مجرور آ رہے ہیں، تو شعبۃ کو بنائیں گے موصوف، من حرف جار الایمان مجرور، جار مجرور مل کر ثابت فعل سے متعلق ہو کر شعبہ کی صفت، موصوف صفت مل کر الحیاء کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ایک بات تو یہاں پر آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ گزشتہ سبق میں میں نے آپ لوگوں سے سوال کیا تھا کہ بالامانتی، با حرف جار ہے، الامانتی مجرور ہے، جار مجرور مل کر، اب مجھے یاد نہیں ہے کون سے طالب علم اس کی ترکیب کر رہے تھے، تو وہ اس کو ثابتہ فعل سے متعلق کر رہے تھے، تو میں نے سوال کیا تھا کہ آپ اس کو المجالس کے متعلق کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ المجالس فعل نہیں ہے، جار مجرور فعل سے متعلق ہوتا ہے۔ یہ جواب جو ہے نا، یہ ادھورا جواب ہے، پورا نہیں ہے۔ اب پورا جواب سنیں۔ پورا جواب یہ ہے کہ با حرف جار ہے، الامانتی مجرور ہے، جار مجرور کو متعلق کرتے ہیں فعل کے، یا پھر فعل کے علاوہ اس میں فاعل کے، اس میں مفعول کے، صفت مشبہ کے، اس میں تفضیل کے، اس میں مبالغہ کے، اور اس میں مصدر کے۔ یہ پوری بات ہے۔ اب جار مجرور سے پہلے ہیں المجالس، وہ نہ تو فعل ہے، نہ اس میں فاعل ہے، نہ اس میں مفعول ہے، نہ صفت مشبہ ہے، نہ اس میں تفضیل ہے، نہ اس میں مصدر ہے، اور نہ ہی اس میں مبالغہ ہے۔ ان میں سے جب یہ کوئی بھی نہیں ہے تو ہم اس کے متعلق بھی نہیں کریں گے۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، المرء مع من احبا، المرء مع من احبا۔ المرء کے اوپر پیش کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو اچھے سے یاد ہو چکا ہوگا کہ المرء اسم ہے، سوال ہوگا اسم کیوں ہے؟ شروع میں الف لام ہے، الف لام اسم کی علامت، الف لام فعل کے شروع میں نہیں آ سکتا، الف لام حرف کے شروع میں نہیں آ سکتا، یہ اسم ہی ہے۔ اب ہم
حمزہ کے اوپر پیش کیوں پڑھتے ہیں؟ جواب، اس لیے کہ اسم ہے، شروع میں کوئی عامل موجود نہیں ہے، تو جب اسم ہے کوئی عامل بھی موجود نہیں ہے تو ہم نے اس کو رفع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترکیب کیا ہوگی؟ ترکیب میں ہم اس کو مبتدا بنائیں گے۔ کیوں؟ سوال ہو سکتا ہے کیوں مبتدا بناتے ہیں؟ جواب، اس لیے کہ الف لام والا اسم معرفہ ہوتا ہے، اور معرفہ جب شروع میں آ جائے کلام کے تو اس کو مبتدا بنایا جاتا ہے، تو یہ مبتدا بن جائے گا۔ مع، یہ کیا بنے گا؟ یاد رکھیں، مع ترکیب میں ہمیشہ مضاف بنتا ہے۔ مع کا لفظ کہیں پر بھی آ جائے، اس کو نوٹ کر لیں، بھول جائیں گے آپ۔ مع یہ اسماء ظروف میں سے ہے، اور اسماء ظروف ترکیب میں جہاں پر بھی آتے ہیں وہ بنتے ہیں مضاف۔ مضاف کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم جس کی نسبت آپ کسی اور کی طرف کرتے ہیں، تو مع یہ بن جائے گا مضاف۔ من اس میں موصول ہے، من یہ اس میں موصول ہے۔ اسماء موصولہ کون سے اسماء ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بھی صحیح، لیکن تعریف اس کی یہاں سمجھ لیں۔ اسماء موصولہ ان اسماء کو کہا جاتا ہے کہ جو دو لفظوں کو، دو جملوں کو آپس میں جوڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اردو میں ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جو، جس، جن۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا، میرے پاس جو شخص آیا وہ عالم تھا، میرے پاس جو شخص آیا، یہ جو ہے یہ اس میں موصول ہے، میرے پاس شخص آیا، ان دونوں کو جوڑنے کے لیے ہم جو کا استعمال کر رہے ہیں۔ یا میں کہتا ہوں میرے پاس ایسے لوگ آئے جو بہت اچھے تھے، اب بہت اچھے اور ایسے لوگ، ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے جو کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو ایسے ہی عربی زبان کے اندر بھی کچھ اسماء موصولہ ہیں، جیسے ما ہے، من ہے، الذی ہے، الذین ہے۔ تو من اس میں موصول ہے، احبا یہ فعل ہے، احبا۔ آپ نے اس کو پڑھ بھی لیا ہے لیکن ابھی یہ مکمل تو نہیں پڑھا، لیکن میں بتا دیتا ہوں یہ کون سا فعل ہے۔ صیغہ کیسے نکالیں گے؟ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، اسباب باب افعال۔ اب یہ پورا صیغہ ہو چکا ہے، سب سے پہلے میں نے صیغہ بتایا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، پھر گردان بتائیے، ماضی معلوم، پھر باب بتایا، اسباب افعال، پھر اس کی اصل بتانی ہے۔ احبا یہ اصل میں تھا احبابا، احبابا اکراما کی طرح، احبابا اکراما، اس میں ایک با اضافی ہے، زائد ہے، احبابا بروزن افعالا، بلکہ حمزہ زائد ہے، بانی زائد، حمزہ زائد ہے، احبابا افعالا، حمزہ اس میں زائد ہے۔ احب یحب احباب، احباب یحبب احباب، اکرم یکرم اکرام۔ پھر اس کا آپ نے بتانا ہے حروف اصلی کون سے ہیں، تو اس میں حروف اصلی ہا، با اور دوسری با ہے۔ پھر اس کے بعد ترجمہ کرنا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم نے ماضی والا کرنا ہے، اس نے محبت کی، اس نے محبت کی۔ اب ترکیب ملا کر ترجمہ کریں گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ اب یہ بات بھی میری ختم ہو چکی ہے، یہاں دیکھیں تھوڑے تھوڑے قاعدے آ رہے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے۔ آگے ہے الخمر جماع الاسم، الخمر را پر پیش کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جی طلباء کرام جواب دیجیے۔ اس سے پہلے کوئی عامل نہیں، اس وجہ سے۔ استاد جی اسے میں زبردست، ماشاء اللہ۔ ہونے جماع کی وجہ سے۔ الاسم، میں قاعدہ اور ضابطہ بتا چکا ہوں، جماع الاسم کو آپس میں جوڑیں گے کیسے؟ یہ آپس جار میں کیا مجرور بن رہے ہیں؟ آپ مضاف الیہ استاد جی۔ مضاف الیہ۔ مضاف مضاف الیہ، کیوں مضاف مضاف الیہ بنا رہے ہیں؟ شاباش۔ استاد جی پہلے نکرہ پھر معرفہ ہے۔ جی بتا رہے ہیں طلباء کرام، جماع الاسم کو آپس میں مضاف مضاف الیہ کیوں بناتے ہیں ہم؟ استاد جی پہلا نکرہ ہے، دوسرا معرفہ ہے، اس وجہ سے ان دونوں میں اضافت کا رشتہ ہوگا۔ زبردست، ماشاء اللہ، حمزہ بھائی نے بتایا کہ جماع نکرہ ہے اور الاسم معرفہ ہے، نکرہ کے بعد جب معرفہ آ جائے تو وہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، بہترین۔
اب الاسمی میم کے نیچے ہم زیر پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح حروف جارہ میں سے کوئی حرف اسم کے شروع میں آ جائے تو اسم مجرور ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر کسی اسم کے شروع میں مضاف آ جائے اور وہ اسم مضاف الیہ بنے تو مضاف الیہ بھی ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ کافی ساری چیزیں الحمدللہ سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اب الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان المؤمن غر کریم، اچھا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اوپر والی دونوں ترکیبیں بالکل آسان ہیں، جیسے المجالس بالامانہ کی ترکیب آپ نے کی ہے، ان دونوں کی ترکیب بھی آپ ایسے ہی کریں گے اور زبر زیر پیش بھی ویسے ہی لگائیں گے۔ اب المؤمن غر کریم، یاد رکھیں کہ مبتدا ایک ہو تو اس کی خبریں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ مبتدا ایک ہے آپ کے پاس، خبریں اس کی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا الٹ نہیں ہو سکتا کہ مبتدا کئی ہوں اور خبر ایک ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ مبتدا آپ کا ایک ہے، جیسے المؤمن یہ مبتدا ہے۔ مبتدا کیوں ہے؟ اس لیے کہ الف لام والا اسم ہے، معرفہ ہے، اور معرفہ جب کلام کی شروع میں آئے تو وہ مبتدا بنتا ہے۔ آگے جو ہے غر، یہ اس کی خبر اول ہے، اور کریم اس کی خبر ثانی ہے۔ ترجمہ کیا ہے کہ مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، مومن شریف ہوتا ہے۔ یہ مومن کی دو خبریں، مومن بھولا بھالا ہوتا ہے اور مومن شریف ہوتا ہے، یعنی شریف ہونا بھی آپ نے اس کے بارے میں بتایا اور اس کا بھولا بھالا ہونا بھی آپ نے اس کے بارے میں بتایا۔ تو یہ ایک ضابطہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مبتدا ایک ہو تو خبریں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں استاد ایک جی سوال پیدا ہوگا کہ یار غیر کریم ان کو آپ خبر کیوں بناتے ہو، کچھ اور کیوں نہیں بناتے؟ جواب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ المومن الف لام والا اسم ہے، اور الف لام والا اسم جب شروع میں آئے تو ہم اس کو بناتے ہیں مبتدا۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں جو دو اسم آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس نکرہ ہیں، عام اسم ہے، کسی خاص چیز پر وہ دلالت نہیں کر رہے، اور یہ ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ معرفہ کے بعد جب نکرہ آ جائے تو معرفہ مبتدا اور نکرہ اس کی خبر بنتا ہے۔ بس جواب پورا ہو گیا۔ والفاجر خب لئیم، اور استاد جی فاجر کمینہ بے ایمان ہوتا ہے، دھوکے باز ہوتا ہے، فاجر دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ نے اس کے اوپر ترکیب کی الفاجر کی ترکیب بھی ویسے ہی کرنی کہ الفاجر مبتدا ہے، کیوں؟ سوال ہوگا کہ الف لام علیہ السلام ہے، کلام کے شروع میں آ رہا ہے تو مبتدا۔ خب اللئیم ان کو آپ خبر کیوں بناتے ہیں؟ جواب کیا دیں گے؟ بولیں بھائی، کیا جواب ہوگا اس کا؟ استاد جی وہ تو نکرہ ہے اس لیے۔ معرفہ کے بعد زبردست، نکرہ ماشاء ہے، اللہ، وہ نکرہ ہے، اور معرفہ کے بعد جب نکرہ آ جائے تو کیا بنتا ہے؟ بولیں۔ خبر خبر۔ خبر ہاں، استاد جی۔ معرفہ کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا، اور خبر کو کیا بنائیں گے؟ استاد جی نکرہ کو بنائیں گے خبر۔ خبر۔ استاد جی 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 بولیں۔ سر یہاں خبن اور لئیم دونوں جو ہیں تنوین والے ہیں تو ادھر موصوف صفت نہیں بنے گا، یا دونوں نکرہ ہیں یہاں پر تو یہ موصوف صفت نہیں زبردست بنے گا؟ سوال، یہ انہوں نے سوال حمزہ بھائی نے اس لیے کیا ہے کہ یہ پیچھے اولا کی کلاس میں انہوں نے پڑھا ہے اور ان کو یاد بھی ہے۔ یہ ایک ضابطہ اور قاعدہ پڑھ چکے ہیں۔ وہ ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب دو معرفے اکٹھے آ جائیں یا دو نکرے اکٹھے آ جائیں تو وہ تو آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، تو یہاں آپ اس کو مبتدا خبر بنا رہے ہیں۔ ان کا جو سوال ہے، اس سوال کو تھوڑا سا ہم اور کھولتے ہیں۔ ہم نے شروع میں پڑھی تھی ایک بات، یہ دیکھیں یہاں پر الدین النصیحۃ، یہاں پر بھی یہی سوال ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، وہاں ان کو نہیں یاد ہے، یہاں یاد آ گیا، یہاں ہم اس کو حل کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں دونوں معرفے ہیں، الدین بھی معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے، النصیحہ یہ بھی معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے، اور یہ ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ جب دو معرفے اکٹھے آ جائیں یا دو نکرے اکٹھے آ جائیں تو آپس میں وہ موصوف صفت بنتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک اور بات بھی سمجھیں، موصوف صفت اور مبتدا خبر میں فرق کیا ہے؟ پہلے فرق کو دیکھ لیں پھر باقی بات بھی بتاتا ہوں۔ موصوف صفت میں آپ کسی پر کوئی حکم نہیں لگا رہے ہوتے، مثلا میں کہتا ہوں قلم اچھا ہے، اب اچھا ہونا آپ بتا رہے ہیں اس کی خبر کے طور پر، آپ حکم لگا رہے ہیں قلم پر اچھا ہونے کا، یا آپ کہتے ہیں زید عالم ہے، اب دیکھیں آپ نے زید کے اوپر حکم لگا دیا کہ زید عالم ہے، عالم ہونے کا اس پر حکم لگایا۔ تو مبتدا خبر کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ مبتدا پر خبر کے ذریعے کوئی حکم لگاتے ہیں، لیکن موصوف صفت میں ایسا نہیں ہوتا۔ موصوف صفت دونوں کو مل کر کبھی تو آپ اس پر حکم لگاتے ہیں اور کبھی اس کے ذریعے سے کسی اور پر حکم لگاتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں القلم السمین، قیمتی قلم،
اب یہ قیمتی قلم کیا ہے، اس پر آپ نے حکم لگانا ہے جید، اچھا ہے، یا آپ کہتے ہیں الرجل العالم، عالم مرد، عالم مرد کیا ہے، آپ کہتے ہیں الرجل العالم صالح، عالم مرد نیک ہے، یعنی موصوف صفت دونوں کو ملاتے ہیں پہلے، پھر اس پر حکم لگایا جاتا ہے. یہ فرق ہے دونوں کے درمیان، کہ مبتدا اور خبر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ خبر کے ذریعے سے مبتدا پر حکم لگاتے ہیں، جبکہ موصوف صفت میں حکم لگانے والی بات نہیں ہوتی، بلکہ پہلے موصوف اور صفت کو آپس میں ملاتے ہیں، ان کو ملا کر کسی تیسری چیز کے ذریعے سے ان پر حکم لگایا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی ہیں. اب پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ مبتدا اور خبر کے درمیان، موصوف اور صفت کے درمیان آپ کو فرق سمجھ آیا؟ جی استاد جی. کیا فرق ہے بولیں؟ مبتدا خبر میں کسی چیز پر حکم ہوتا ہے کہ یعنی یہ چیز ہے، یعنی یہ عالم ہے، اور موصوف صفت میں یہ نہیں ہوتا، اس کی صفت صرف بیان کی جاتی ہے کہ وہ عالم، یا اس طرح کسی گاڑی، سفید سفید گاڑی، سفید کمرہ، یا اس طرح. زبردست، ٹھیک ہو گیا. 1 منٹ اذان ہو جائے. استاد جی ذرا جو ضابطے ہیں یہ ذرا بھیج سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں؟